آج ہم سب سے پہلے بات کریں گے پاکستان اور افغان طالبان جنگ بندی برقرار رکھنے پر متفق۔ ترکی اور قطر کی ثالثی میں استنبول مذاکرات کامیاب، مشترکہ اعلامیہ جاری، تمام فریقین کا جنگ بندی کے تسلسل اور مانیٹرنگ نظام پر اتفاق۔ 6 نومبر کو استنبول میں اعلیٰ سطحی اجلاس میں مزید فیصلے ہوں گے۔ ترکی اور قطر کا پائیدار امن و استحکام کے لیے تعاون جاری رکھنے کا عزم۔ ناظرین، اس پہ سب سے پہلے بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر نادر میر صاحب۔ تھینک یو سو مچ بریگیڈیئر صاحب فار یور ٹائم۔ بریگیڈیئر صاحب، کیا کہیں گے؟ ایک لمبا دور چلا، 4-5 دن کی جو ہے میٹنگز ہوئی، لمبی 8-9 گھنٹے کی میٹنگز ہوئی، مگر اس کا کوئی جو ہے وہ نہیں ان دا اینڈ ریزلٹ نکلا۔ مگر اب لاسٹ میٹنگ میں جب وفد واپس آ رہا تھا تو یہ میٹنگ ہوئی اور اب یہ پریس ریلیز جاری کی ہوئی ہے وہاں سے۔ کیا کہیں گے بریگیڈیئر نادر میر صاحب اس پہ؟ سیز فائر از ویری ویلکم، کیونکہ پاکستان نے تو افغانستان سے لڑائی شروع نہیں کی، نہ پہلے لڑی ہے نہ آگے لڑنا چاہتا ہے۔ یہ تو افغانستان کی طرف سے دہشت گردی اور حملے اور یہ چھوٹی سی جنگ جو کرنے کی کوشش کی، منی وار، اس کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے۔ تو اس وجہ سے سیز فائر ریکوائرڈ تھا۔ پاکستان تو امن چاہتا ہے دنیا کے ساتھ، تو ظاہر ہے افغانستان کے ساتھ جہاں جن لوگوں کے لیے 50 سال افغانیوں کے لیے پاکستان نے مدد کی، وہ پاکستان کیوں ان سے جنگ کرنا چاہے گا؟ لیکن اب جو سیز فائر ہوا ہے، اس سیز فائر کو پرماننٹ بنانے کی ریکوائرمنٹ ہے، جو اگلی میٹنگ ہونی ہے، اور وہ تب ہوگا جس وقت یہ پاکستان افغانستان جو بارڈر ہے اس کو یہ سیکروسنٹ سمجھیں گے۔ مطلب ہے کہ اس کو کوئی بھی وائلیٹ نہیں کر سکے گا، یعنی کہ افغانستان کی طرف سے کوئی دہشت گرد یا افغانستان کی کوئی فوج کا حصہ یا کوئی بھی، کیونکہ پاکستان تو ادھر امن کی کوشش کرتا رہا ہے تھرو آؤٹ، ابھی بھی کر رہے ہیں۔ سو اگر تو یہ ہو گیا بہت اچھی بات ہوگی۔ جیو اکنامکس ہونا چاہیے، یعنی دونوں ملکوں میں تجارت، ٹریڈ، افغانستان پاکستان اور لوگوں کے درمیان خوشحالی کی راہ کھولنے چاہیے۔ لیکن اگر یہ نہیں کیا انہوں نے، اور انہوں نے بھارت کے ایجنڈے پہ کام کیا، جو کہ آپ کو پتہ ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے اب، کہ بھارت خود پاکستان سے شکست کھا کے بے عزت ہو کے اب افغانستان کو ایز سیکنڈ فرنٹ، دوسرا محاذ پاکستان کے خلاف کے طور پہ کھلم کھلا استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اگر وہ افغانستان یعنی کابل کی گورنمنٹ یہ کرتی ہے تو ظاہر ہے پھر پاکستان اس کا بھرپور جواب دے گا، اور اتنا جواب ہوگا کہ پھر وہاں پر جو بھی رجیم ہے یا تو وہ رہے گی نہیں، اور یا وہ اپنی پالیسی چینج کرے گی اور وہاں امن آئے گا۔ آپ کو سب کو پتا ہونا چاہیے، ہمارے لوگوں کو کیا دنیا کو، کہ افغانستان میں جو زیادہ تر لوگ ہیں اور جو مختلف طبقے ہیں وہ امن چاہتے ہیں، کیونکہ وہاں 40-50 سال سے جنگیں ہوتی رہی ہیں، اور دوسرا ہے کہ سارے لوگ وہاں پر جو موجودہ رجیم ہے اس کے ساتھ نہیں ہیں، اور اس کے اندر بھی اس کے ٹکڑے ہیں یا حصے ہیں اس کے۔ اگلی بات یہ ہے کہ باقی دنیا جو ہے گریٹ پاورز، بڑی طاقتیں ہیں اور ہمسایہ ممالک، وہ تو زیادہ تر افغانستان کو رجیم کو ریکگنائز نہیں کرتے، ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ تو اگر وہ امن کے راستے پہ آئے گی پھر تو ظاہر ہے امن کا راستہ کھل جائے گا ان کے لیے بھی، گورنمنٹ آف افغانستان کے لیے بھی۔ اگر وہ جنگ کے راستے میں آئے گی، آج پاکستان سے جنگ، کل تاجکستان سے، پرسوں ایران سے، ترسوں کسی اور سے، اینڈ سو آن، تو پھر تو سارے ملک کٹھے ملیں گے اور یہ رجیم وہاں سے فارغ ہو جائے گی۔ اٹ از ایز سمپل ایز دیٹ۔ لیکن چونکہ پاکستان پہ حملہ ہوا ہے، سو پاکستان ہیز ٹو میک اٹ کلیئر اینڈ میک انشور، یعنی پاکستان نے اس کو 100%، 99% نہیں 100% کلیئر کر دینا ہے کہ یا امن ہوگا پاکستان افغانستان بارڈر پہ، اور یا پھر بھرپور جنگ ہوگی جس کے نتیجے میں کابل میں کوئی امن پسند رجیم آئے گی۔ اس میں بریگیڈیئر نادر میر صاحب، اب امریکہ کا اور بھارت کا جو ہے 10 سالہ دفاعی کانٹریکٹ ہوا ہے، یہ کیا کانٹریکٹ ہے، کیسے ہوا ہے، اس سے کائنڈلی تفصیلاً بتائیے گا پلیز۔ آج کل جو آپ کو پتہ ہے، جو آپ بات کر رہی ہیں، یہ جیو پولیٹکس کا سوال ہے۔ میرا سبجیکٹ ہے جیو پولیٹکس، گلوبل پولیٹکس جو چل رہی ہے۔ امریکہ کا کافی پریشر رہا ہے بھارت پہ، آپ نے نوٹ کیا، مودی کی کافی بےعزتی کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، اور انڈیا کی بار بار وہ دہراتے ہیں کہ 7 جہاز گر گئے، نئے جہاز گر گئے انڈیا کے، آپ نے سنا ہے پبلکلی، وہ مختلف جگہوں پہ کہتے رہتے ہیں۔ تو اب وہ انڈیا پہ اتنا پریشر ڈالا ہے انہوں نے، اور انڈیا بھرپور طریقے سے روس کے ساتھ اور تیل خرید رہا تھا اور چیزیں کر رہا تھا، لیکن اب اس معاہدے سے نظر آ رہا ہے نا کہ انڈیا بھی امریکہ کے پریشر میں آنا شروع ہو گیا ہے۔ کچھ دیر پہلے تک تو انڈیا یہی کہہ رہا تھا کہ نہیں جی وہ نہیں انڈیپینڈنٹ ہوں گے۔ آپ انڈیا کا میڈیا سنیں، سوشل میڈیا سنیں، ان کی باتیں سنیں، کیونکہ وہ اپنے غلط فہمی میں گلوبل پاور یا بڑی طاقت بن چکے ہیں انڈیا۔ تو وہ جو نظر آ رہا ہے، یہ تو جو پریشر پڑا ہے ان کے پاس، وہ واپس آ گئے اپنی جو ان کی اوقات ہے اس کے اندر۔ تو اس کے برعکس پاکستان کی پالیسیز بہت، اور جو میں اس کو خود میں نے پروپوز کی تھی، یہ جس میں میں نے کہا تھا فلیکسیبل الائنسز، یعنی مختلف ملکوں کے ساتھ آپ مختلف تعلقات رکھیں،
पाकिस्तान के चाइना से भी बहुत अच्छे तल्लुकात हैं, आपको पता है, अमेरिका और वेस्ट के साथ, मगरब के साथ भी हैं, और मिडल ईस्ट के अंदर आपने देखा अभी फील्ड मार्शल गए थे इजिप्ट को और जॉर्डन को और उन मुल्क को, उर्दन को भी साथ मिलाया, सऊदीया तो पहले ही साथ था, GCC वगैरह। तो इस लिहाज से पाकिस्तान की पॉलिसी क्लियर है, क्योंकि पाकिस्तान तो अमन चाहता है सारी दुनिया में और ज़ाहिर है अपने बॉर्डर्स के ऊपर भी। और इंडिया जो है वो बुखलाया हुआ है, उसको क्लियर ही नहीं है कि वो रूस के साथ जाएगा या अमेरिका के साथ जाएगा। तो ये भी है, उसके लिए आप आगे देखेंगे और मसाइल आएंगे इंडिया के लिए। नज़मीर साहब, अभी भारतीय आर्मी चीफ की जानिब से जो बड़े बड़े दावे भी किए जा रहे हैं कि हम पाकिस्तान पे अटैक करेंगे, इसके बारे में क्या कहते हैं? क्या वाकई पाकिस्तान पे अटैक कर सकता है भारत? अटैक तो कोई भी किसी पे कर सकता है, वो तो छोटा सा मुल्क बहुत बड़े मुल्क पे कर सकता है। उसका नतीजा क्या निकलता है? जब उन्होंने इस साल मई में अटैक किया था 7 मई को इंडियन एयरफोर्स ने, तो उसका जवाब जो पाकिस्तान एयरफोर्स ने दिया वो सारी दुनिया उस पर तज्जिया कर रही है। आज तक एक तारीख बन गई है PF की और पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान की कौम तैयार है, पाकिस्तान की फौज रेडी है, बहादुर है, ट्रेंड है, रेडी है पाकिस्तान के दिफा के लिए हर सरहद पे, चाहे अफगानिस्तान है, चाहे इंडिया है और चाहे दोनों है। अगरचे पाकिस्तान अमन चाहता है, मैंने खुद प्रपोज किया अमन अपने आर्टिकल में जो मैंने लिखा था मई में, इस जंग के बाद विक्ट्री टू पाकिस्तान, के अमन होना चाहिए। देखिए आखिर में मसला तो अमन से ही हल होता है ना, बातचीत होता है। तो इंडिया अगर वो धमकियां देते हैं, वो तो धमकी को इम्प्लीमेंट ना करे, धमकी देता रहे, हमें नहीं फर्क पड़ता, लेकिन अगर उसने कोशिश की धमकी को यानी हमला करने की, तो बहुत ज्यादा इंडिया को नुकसान होगा। जी ब्रिगेडियर साहब, आपको लगता है कि अफगानिस्तान के साथ कोई हल निकलेगा, कोई मुज़ाकरात होंगे किसी भी किस्म के? अभी तो जो है वो किसी भी किस्म की वो रिटर्न स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो एग्रीमेंट या जो भी आगे डिस्कशन चल रही है सीज फायर के आगे, वो हतमी यानी फाइनल और रिटर्न फॉर्म में होनी है। अगर वो नहीं करेंगे और इस तरह चक्करबाजी या गड़बड़ करेंगे तो उसका नतीजा उनको फिर भुगतना पड़ेगा। पाकिस्तान ने तो भी कुछ किया ही नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान ने तो भी अपनी पॉलिसी क्लियर की है या पॉलिसी ठीक की है। आई वुड से करेक्शन पॉलिसी जो होती है ना, वो हमेशा मैं सिखाता हूँ ये जियो पॉलिटिक्स। देखिए पॉलिसी स्ट्रेटजी होती है हिकमत अमली, एंड्स मीन्स एंड मेथड्स, वो हालात के मुताबिक, माहौल के मुताबिक बनाई जाती है, उसके मुताबिक चेंज होती है, उसमें ऑल्ट्रेशन आती है, करेक्शन आती है। तो पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी ठीक कर दी है अफगानिस्तान के मामले में। पाकिस्तान ने अफगानियों की 50 साल से मदद की, अभी वो इसका नतीजा ये निकाल रहे हैं कि पाकिस्तान पे हमले कर रहे हैं, ये जंग करना चाहते हैं इंडिया के साथ मिलके, तो उसको फिर उनको समझ आ जाएगी कि पाकिस्तान का दूसरा रुख क्या है। अगर पाकिस्तान अमन कर सकता है या उनकी केयर कर सकता है, तो पाकिस्तान अपने दुश्मनों को तबाह भी कर सकता है। जी थैंक यू सो मच ब्रिगेडियर साहब फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना, ब्रिगेडियर नज़मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे।